بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدثر اقبال چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑا ایک اہم ایشو اس وقت پھیل رہا ہے، وہ ہے ملک ریاض کے دفاتر، ان کی گاڑیاں، ان کے بینک اکاؤنٹس کا منجمد ہو جانا۔ یہ وہ تمام تر عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان ہوئے۔ ہمیں آپ ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کالز کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے۔ تو فردن جو پوچھ رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا مقصود تھا، اور اس کو ٹیکنیکلی یہ معاملہ کیا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کراچی خاص طور پر جس میں ہم کام کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں اصل حقیقت کیا ہے، یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، بحریہ ٹاؤن کے کیس کے بارے میں آپ تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ جو بینک اکاؤنٹس کا منجمد ہونا اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کس کیس میں ہیں اور یہ کیا ہے، یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان کے خلاف ہے، جس میں ملک ریاض کے وہ جو پیسے 50 ارب روپیہ انگلینڈ سے یہاں آیا، اس کو ایک قانونی حیثیت عمران خان کی گورنمنٹ کے دور میں ملی۔ اس کے بعد یہ کیس بنا 190 ملین، اور اس میں جو تحقیقات تھیں، جو تفتیش تھی نیب کی، اس میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے کو پیش ہونا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے ہیں۔ اب وہ تمام تر لوگ جن کو پیش ہونا ہوتا ہے، اگر وہ پیش نہیں ہوتے، ان سے تحقیقات نہیں ہوتی یا ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو پھر عدالتیں اشتہاری قرار دے دیتی ہیں۔ جب اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر ان کے جو اثاثے ہوتے ہیں ان کو منجمد کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو ایک قانونی نقطہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو منجمد کر لیا جاتا ہے اثاثوں۔ اب یہ کیس کس چیز کا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ۔ کون کون شامل ہیں؟ عمران خان ہے، بشرا بی بی ہے، شہزاد اکبر ہے، زلفی بخاری ہیں، اور ملک ریاض ہیں، ان کے صاحبزادے علی ملک ریاض ہیں۔ یہ وہ سب لوگ ہیں اس کیس میں شامل۔ اب اس چیز کا تعلق مجھے بتائیے، کیس میں کسی ایک جگہ یہ آیا ہو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا کوئی ایشو ہے؟ اب دوسرے مرحلے میں اثاثے منجمد کرنے کے حوالے سے وہ بات کی گئی ہے۔ اب اثاثے کس کے منجمد ہونے ہیں؟ وہ ہیں ملک ریاض کے، علی ریاض کے، یا باقی جتنے بھی ملزمان اس کیس میں ہیں۔ تو اب ملک ریاض یا علی ریاض، کیا وہ ان کے اثاثے بحریہ ٹاؤن راول پنڈی کی پوری جگہ، بحریہ ٹاؤن لاہور کی پورا بحریہ ٹاؤن لاہور، اور سب سے بڑا بحریہ ٹاؤن کراچی، یا پھر نواب شاہ وغیرہ میں جو بن رہا ہے بحریہ ٹاؤن، یا بحریہ ٹاؤن 2 جو کراچی میں بن رہا ہے، کیا یہ ملک ریاض اور علی ریاض کی جگہ ہیں؟ کیا ان کو اثاثوں کو منجمد کر لیا گیا ہے؟ اور ان کے اگر بینک اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں تو لوگوں کا جو پیسوں کا آنا جانا اور بحریہ ٹاؤن کے جو سارا سسٹم ہے وہ چل رہا ہو، تو وہ کیا بند ہو جائے گا؟ وہ کیا ہوگا؟ یہ اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا یہ بتاؤں کہ 12 جنوری کو یہ اشتہاری قرار دیا گیا تھا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے ان کو، کیونکہ یہ لوگ پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اشتہاری قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اثاثے منجمد کر دیے جائیں۔ ان اثاثوں کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے اثاثے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا کنیکٹ کر دوں ان چیزوں کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے، اور کمال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان میں چیزیں شامل ہی نہیں ہیں۔ مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میجر جو چیزیں ہیں جن میں اثاثے منجمد کیے گئے ہیں وہ ہیں جناب اسلام آباد میں۔ اچھا، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، 78 بینک اکاؤنٹس جو ملک ریاض کے نام پر ہیں اور علی ریاض کے نام پر ہیں، یعنی کون ملزمان؟ ملک ریاض اینڈ علی ریاض۔ ان دو لوگوں کے اکاؤنٹس وہ منجمد کیے گئے ہیں، نہ کہ بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں جو جگہیں ہیں جو ان کے نام پہ، پنڈی سب سے پہلے بنا تھا، یہی غلطی کی انہوں نے کہ اپنے نام پہ رکھ کے کیا ہوا، جو وہاں پر ہے لیکسس، ان کی بلٹ پروف گاڑی ہیں، وہ ان کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ BMW گاڑیاں ان کی، وہ ان کو ضبط کر لیا گیا۔ لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں وہ ہیں، اور ان کی ملکیت یعنی کہ ان کے نام پر جو ٹریکٹرز ہیں وہ ان کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ یہ منجمد سے مطلب یہ ہے کہ یہ تحویل میں ہو جاتی ہے اس وقت کہ یہ اب آپ کے زیر استعمال نہیں ہے، ان کے استعمال میں آ گیا۔ پھر 6 کنال کا کارپوریٹ آفس ہے اور ہیڈ آفس راول پنڈی، کلیئر کیجئے گا۔ جو کارپوریٹ آفس ہے اور جو ان کا ہیڈ آفس ہے وہ ان اثاثوں میں شمار ہوتا ہے، نہ لاہور کا اثاثوں میں ہے
اور نہ ہی کراچی کا ہے جن کو کیا گیا. پھر ساتھ ہی احمد علی ریاض کے نام پر وہ موڑا میں زمین ہے 405 کنال, یہ پنڈی کے قریب 405 کنال کی زمین ہے جو ضبطگی کے آرڈرز میں آ گئی ہے. پھر اسی طرح اسلام آباد میں بہت بڑی مارکیز ہیں جو بحریہ ٹاؤن کی ملکیت میں, ان کے 27 کنال کی وہ جگہ مارکیز ہیں, وہ بھی ان کی تحویل میں آ گئی. اب ہوگا کیا؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے سب لوگوں کو نکال کے اور باہر کر دیا جائے گا. اب اس چیز کا جو کرایہ ہے مارکیز کا وہ وصول کرے گی نیب, اس کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی عدالت کی جانب سے, وہ اس کے سارے وصول کریں گے پیسے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں ہیڈ آفس میں ارینا سینما, بڑا شاندار ایک سینما, میں نے خیال 2012 میں وہاں پہلی بار وہ ایک مووی دیکھی تھی, بڑا زبردست بنایا گیا تھا, بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ بھی بند کر دیا گیا. سفاری کلب ہے اس کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ساری آمدن ہے نا اس کی, اب وہ نیب وصول کرے گا. اب یہ ملک ریاض یا ان کے صاحبزادے اس کو وصول نہیں کر سکتے, ان کی فیملی وصول نہیں کر سکتی. یہ معاملہ ان کی فیملی کا آیا. اب یہاں لوگ پریشان ہو رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, میں اس میں بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ہے تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. اب واپس آتے ہیں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. کیس کس چیز کا ہے؟ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کا کیس کلوز ہو چکا. کلوز سے مراد یہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن نے پیسے دینے ہیں وہ دے رہے ہیں, اور اب سندھ حکومت کو ان کی قسطیں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہاں تو ایسا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں. بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس جا کے آپ دیکھیں گے, وہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اگر آپ کو بات پہ اعتماد یا اعتبار نہیں آ رہا, آپ ضرور آئیں. میں تو کہتا ہوں خود تفتیش تحقیق کرنا ضروری ہے. کسی ایک بندے کی بات پہ تو ہم بینگ جرنلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ اعتماد کیا کریں, اس کو کراس چیک کیا کریں. اب وہاں پر لوگ آ رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں. بلکہ آج کے دن میں آپ کو بتاؤں کہ آج اتوار کا دن ہے, چھٹی ہے, اور بحریہ ٹاؤن میں اتنا رش لگا ہوا ہے لوگوں کا. مختلف پروجیکٹس میں جیسے ہم کام بھی کر رہے ہیں, ان میں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. تو یہاں کسی کو اس بات سے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. کیس ہے جیسے عمران خان پر کیس ہے, جیسے میاں نواز شریف پر کیس ہوا تھا, آصف علی زرداری پر کیس تھے, یا باقی جماعتوں پر کیس, ایسے یہ کیس ہے. اس میں اثاثے منجمد کرنے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو قبضے سے اور ان کی ملکیت چھوٹ گئی. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار جو نون لیگ کے وزیر خزانہ, ان کا گھر بھی سب کچھ پہ قبضہ ہو گیا تھا, قبضہ مین کے وہ اس کو اثاثے ضبط ہو گئے. آج وہ واپس آئے, عدالت میں پیش ہوئے, کیس کے سارا کھلا اور سارے معاملات ان کے کلیئر ہو گئے. میاں نواز شریف کی بھی اثاثے منجمد ہوئے, اس کے بعد ان کے بھی معاملات سارے کلیئر ہو گئے. تو یہ جو اشتہاری والا معاملہ ہے یہ قانونی طور پر ہوتا ہے, اور یہ ملک ریاض بھگتے ہیں, ان کے صاحبزادے بھگتے ہیں. ہمارا اس سے اور آپ کا کیا لینا دینا؟ ہم بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کر رہے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی, نہ کسی کوئی اثاثے منجمد ہو رہے ہیں, نہ یہاں پر ملک ریاض علی ریاض کے نام پہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی کہ جو ہوتی اور وہ اثاثوں کے زمرے میں آتی اور وہ منجمد ہو جاتی. یہاں ملک ریاض اور علی ریاض اس بحریہ ٹاؤن کو چلاتے ضرور ہیں, مالکان ہیں, سب کچھ ان کا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو ایک کا ہوتا ہے نا پیپر میں, قانونی طور پر وہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کہتے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے, تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پہ بہت برا اثر آیا ہے اس خبر کا, جیسے یہ کل سے خبر آئی ہے, اور کچھ میڈیا ہاؤسز تو باقاعدہ اس کو ایسے چلا رہے ہیں, اور ان میں کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں جن کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں, تو وہ جتنا اس کو ہوا دیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا. لیکن بہرحال یہ پراپرٹی کے اوپر اس کے اثرات تو ضرور آ رہے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ جو پوری تفصیل ہے وہ آپ کو ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ نظر آ جائے کہ کیا چیزیں ہیں. تو آپ کی رائے کیا ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.